لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید كنت كنزا مخفيا صدق اللہ العظیم. نہایت ہی واجب تعظیم علماء و مشائخ اعظام، جملہ یاران طریقت و معرفت، دوری قریب محبت و غم نہیں کیا کرتے ہیں، واہ 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 بلکہ دوری عشق کے محبت کو مزید جلا دیتی ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ مولا علی اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ویسے کرنے کی بات میں جاتے ہیں تو جنہوں نے زندگی بھر دیکھا نہیں تھا بتا رہے تھے، اور جو قریب رہنے والے تھے بتا نہ سکے کہ حضور کے تمہیں ملی ہوئی چیزیں کوئی تھی. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. کہیں ہونا پڑے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ اکبر. بے شک. میرا جی چاہا کہ خزانہ ہوں مگر پہچانتے ہی ہوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. تو میں نے چاہا ان عرفا، میری پہچان تو ہو، کوئی مجھے پہچاننے والا ہو. اب وہ ذات جو یہ فرما رہی ہے کہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، وہ ذات ایسی ہے نہ کسی کو ظاہری طور پر دکھائی دے سکے، نہ براہ راست ان سے کوئی کلام کر سکے، نہ ان سے ہم کلامی نشر ہو سکے. سو خالق کائنات نے ایک بار میں عرض کرتا ہوں کہ احباب جو ہیں ایک ہی بار آگے تشریف لے، ایک ہی بار تشریف لے تاکہ ایک بار آنے والوں کے لیے جگہ خالی رہے اور آپ کو تکلیف بھی نہ ہو. بہت شکریہ. مائک بند کر دو. اللہ پاک نے پھر اپنی پہچان کے لیے ایک ایسے وجود کو منتخب کیا، ایک ایسا وجود توجہ ہے، ایک ایسا وجود اللہ پاک نے منتخب کیا کہ جس کو پہچان کر اس کی پہچان ہو جائے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. جو اس کے حسن کو دیکھے تو اس کا حسن یاد آ جائے، سبحان اللہ. واہ واہ. وہ اس کے علم کو دیکھے تو اس کا علم یاد آ جائے، اس کی قدرت کو دیکھے تو اس کی قدرت یاد آ جائے. واہ. بے شک. اب وہ وجود جو اس نے اپنی معرفت کے لیے منتخب کیا، وہ وجود میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. میں طویل میں جائے بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر لے جاتا ہوں جس مقام پر میرے اللہ میرے حضور کو لے گئے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا وہ وجود کیسا تھا جس کو دیکھ کر اسے ماننا تھا. ہائے ہائے ہائے. بن دیکھے کون مانتا ہے یار، بن دیکھے کون مانتا ہے. بے شک. مگر اس نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا کہ جس کو دیکھ کر اسے مانا جانے لگا، واہ 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 واہ. اور وہی ہستی مرکز کائنات ٹھہری، سبحان اللہ. وہی ہستی معرفت الہی ٹھہری. جس نے حضور کو پہچان لیا اور معرفت سیکھ ہو گئی اسے خدا کو مرحوم ہو گئی. سبحان اللہ. وہ وجود کیسا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں آواز آتی ہے کف یا محمد. صلی اللہ. ایک نرم پاک یوسف کی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے چل کر بیت المقدس سے چل کر پہلا آسمان، دوسرا ساتواں آسمان، لاکھ مقام. اے محبوب آپ اس مقام پر پہنچے، اب آپ ٹھہریے
اب آپ کا رب خود آ کر استقبال فرماتا ہے. کیف یا محمد علیہ السلام ان ربک یصلی، محبوب ٹھہریے، آپ کا رب استقبال فرما رہا ہے. اس مقام پر پھر جو قرآن نے بیان کیا اس کے چند الفاظ فرمائے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اس مقام پر جب اور کوئی نہ تھا، ایک ذات الہی تھی، ایک ذات رسول تھی. اللہ نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے جس رسول کو منتخب کیا اسے اپنے اسماء کا رنگ چڑھایا. توجہ کے ساتھ اس رسول پر اپنے افعال کا رنگ چڑھایا، اس رسول پر اپنی ذات کا رنگ چڑھایا. فرمایا ثم دنا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. یہاں پر بھی قرآن مجید نے راز کو راز ہی رہنے دیا. ثم دنا، وہ قریب ہوا. کون قریب ہوا؟ دو ہی ہستیاں ہیں، ایک اللہ رب کی ذات ہے، ایک رسول مقبول ہے. وہ قریب ہوا. کون قریب ہوا؟ جس کو دیکھنے کے لیے ساری کائنات تمام کو اس کے پاس گیا تھا. وہ قریب ہوا. تنا کے اندر حضور پاک کے اسماء پر، حضور کے ناموں پر اللہ نے اپنے ناموں کا رنگ چڑھا دیا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پوری توجہ بھی. حضور کے ناموں پر اسماء الرسول، اسماء المصطفیٰ پر اسماء الہی کا غلبہ آ گیا. سبحان اللہ. جو حضور کے نام تھے ان ناموں پر ثم دنا فرماتا تھا حبیب اب تو قریب ہو جا، سب سے پہلے تیرے ناموں پر اپنے نام کا رنگ چڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تیرے ناموں پر اپنے نام کا رنگ چڑھاتے ہیں، رنگ چڑھاتے ہیں. اے حبیب اسلام اب جب میرا نام رعوف ہے تو حبیب تیرے نام پر رنگ چڑھاتے ہیں اور تو بھی رعوف ہو گیا. سبحان اللہ. اور تو بھی رعوف ہو گیا، رعوف ہو گیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم عزیز ہیں، ہم تیرے نام پر اپنا عزیز کا رنگ چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم رحیم ہیں، تیرے نام پر اپنی رحمیت کا رنگ چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. اے حبیب ہم شہید ہیں، ہم تیرے نام پر اپنے نام کا رنگ چڑھاتے ہیں. محبوب ہم سمیع ہیں، تیری ذات تیرے نام پر سمیع کا رنگ چڑھاتے ہیں. اے حبیب ہم بصیر ہیں، تیرے نام پر اپنے بصیر ہونے کا رنگ چڑھاتے ہیں. ہم حلیم ہیں، پیارے تجھ پر حلیم کا رنگ چڑھاتے ہیں. پیارے ہم علیم ہیں، تم پر اپنے علیم کا رنگ چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. اب جب توجہ حضور کے سارے ناموں پر، حضور کے بولیے سارے ناموں پر اپنے نام کا رنگ چڑھا دیا، اپنے نام کا رنگ چڑھا دیا تو حضور پاک کے ناموں پر، اللہ کے ناموں کا رنگ چڑھنے پر وہ کیفیات جو رب کائنات کے اپنے نام میں تھی وہ منتقل ہو گئی حضور کے نام سے، منتقل ہو گئی. اب یہ جھگڑے ختم ہو گئے کہ حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، حضور دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، وہ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. سب جھگڑے ختم ہو گئے. کیوں؟ جب حضور کی سماعت پر اللہ کے سمیع ہونے کا رنگ آ گیا. اب حضور کی اپنی سماعت نہیں رہی، اب حضور کا اپنا سننا نہیں رہا، اب حضور اپنی طاقت سے نہیں سن رہے، اب سمیع حضور تھے. اللہ نے اپنی سماعت کا رنگ حضور پر چڑھایا تو اب حضور پاک اپنے کاموں سے نہیں سنتے، کان حضور کے ہیں، سمیع اس کے ہاتھ، سماعت اس کی ہے، کیا کہنا ہے؟ سماعت اس کی ہے، سماعت اس کی ہے. اب حضور بصیر ہیں، آنکھیں حضور کی ہیں،
बेटे कुव्वत हुजूर की अपनी ना रही बल्कि खुदा की रही। सुभान अल्लाह। अब इसको आप एक एक करके गिनते चले जाएं और फिर झगड़े खत्म करते चले जाएं कि अब झगड़ों का रवाज ही रहा कि रब्बे कायनात ने अपने नामों का रंग हुजूर पर चढ़ाया। अब हुजूर को ना कहना कि सुनते नहीं है, अगर हुजूर नहीं सुनते तो एतराज अल्लाह पर आता है। हाय 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 हाय। आज एतराज अल्लाह पर आता है कि बोला तू कैसा सभी है जब तूने अपनी समाज का रंग हुजूर पर फेंका, हुजूर पर डाला, तो हुजूर की समाज महदूद कैसे हो गई? जैसे तू नामहदूद है, हुजूर की समाज भी नामहदूद हो गई। बेशक 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 नामहदूद हो गई। बेशक। आगे कुरान कहते हैं तना के बाद फतदल्ला, जो जो हरूफ पढ़ते जाएंगे या तना दाल और नून तना आगे फतदल्ला, अब फा का इजाफा हो गया, फा का इजाफा हो गया। जब फा का इजाफा हुआ तो अब तर्जुमा बना हबीब हमने तेरे नामों पर अपने नामों का रंग चढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा ए महबूब, अब तेरे कामों पर, तेरे अफ़आल पर, तेरे अफ़आल पर अपने अफ़आल का रंग चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। अब तेरे अफ़आल पर अपने अफ़आल का रंग चढ़ाते हैं। अफ़आल तेरे होंगे, अफ़आल तेरे होंगे, रंग मेरा होगा, वाह वाह वाह। रंग मेरा होगा। ए हबीब साहब, जब तू बैठे रिज़वान ले रहा होगा और अपना दायां हाथ यूं हाथ करके गा रहा होगा तो फिर मैं कहूँगा हबीब ये तू नहीं गा रहा, ये तो मैं गा रहा हूँ। यदुल्लाहि फौक़ यदीही, ए हबीब ये ऊपर वाला हाथ तेरा नहीं हो तो मेरा। वाह वाह वाह। अपने अफ़आल का रंग, अपने अफ़आल का रंग हुजूर के अफ़आल पर चढ़ा दिया। और हबीब जब तू मैदाने बदर के अंदर कंकरियां फेंक रहा था, तूने फेंकी थी, हाय हाय हाय। तूने फेंकी थी। वमारा मैदा, वमारा मैदा इज़रा मैदा, तूने नहीं फेंकी थी। जब फेंकी थी तूने मार मैदा इज़रा मैदा नहीं फेंकी थी तूने, जब फेंकी थी तूने। मौला ये क्या, ये क्या मार मैदा, माँ इस्तिफामी का है, नफी का सिंह है। माँ तूने नहीं फेंकी थी इज़रा मैदा, जब फेंकी थी तो मौला किसने फेंकी थी? वलकिन अल्लाह हरामा, वो तो मैंने फेंकी थी। मौला ये क्यों? कहा इसलिए कि आपने अफ़आल का रंग हुजूर के बाल पर चढ़ा दिया। आपने अफ़आल का रंग अफ़आल मुस्तफ़ा पर चढ़ा दिया। बगैर तफसील और आगे बढ़े मैं चाहता हूँ कि खत्म कर दूँ ताकि मजमून का रहना जाए मेरा। फिर जब रंग चढ़ा दिया आगे फरमाया फ़कान क़ाब क़ौसैन, वाह वाह वाह। फ़कान अब तीसरा मरहला, फ़कान क़ाब क़ौसैन। हबीब तेरे नामों पर मेरे नामों का रंग आ गया, सुभान अल्लाह। तेरे कामों पर मेरे कामों का रंग आ गया। अब करीबा करीबा हबीब सल्लल्लाहु, अब क्या करते हैं ए हबीब, अब करीबा तेरी सिफात पर अपने सिफात का रंग चढ़ाते हैं। वाह वाह वाह। क्या बात। फ़कान क़ाब क़ौसैन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु करीबा अब तेरी सिफात पर अपने सिफात का रंग चढ़ाते हैं। यही वजह थी जब कुरान मजीद की एक आयत करीमा मुद्दत नासिल होती तो हुजूर पाक जो अपनी एक सिफ्त थी वो खत्म हो जाती और अल्लाह की सिफ्त आ जाती। वाह वाह वाह। अल्लाह की सिफ्त आ जाती। जब 6666 आयतें आका के कल्बे अनवर पर उतरी तो एक एक करके हुजूर की अपनी सिफ्त हटती गई और अल्लाह की सिफात आती गई। इसलिए तो पूछा था अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला से कि ये बताओ कि हुजूर के अखलाक कैसे, हुजूर के अखलाक कैसे, क्या फरमाया? तुम कुरान नहीं पढ़ते, हाय हाय हाय। तुम कुरान नहीं पढ़ते, वाह 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 वाह। सारा कुरान अखलाक ही है हुजूर का। और हबीब फ़कान क़ाब क़ौसैन तक, अब तक हबीब अब तेरी सिफात पर अपनी सिफात का रंग चढ़ाते हैं, रंग चढ़ाते हैं। और जब रंग चढ़ जाता है ना तो फिर बकौल भी खिसरो
من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا اثر کوئل پادزی من دیگرم تو دیگری. واہ 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 جب رنگ چڑھ جاتا ہے رنگ چڑھ جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ شیخ اور خلیفہ بیٹھے ہوں تو دور سے پہچانا پڑتا ہے پیر کون ہے تو مریض کون ہے. واہ 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 جیتے رہیے کیا بات. پہچانا پڑا کون مرید ہے اور کون مریض ہے. ایسا ہوا ہے حبیب. اب تیری صفات پر اپنی صفات کا رنگ چڑھاتے ہیں. آگے نا او ادنا آخری الفاظ او ادنا. حبیب تیرے ناموں پر میرے ناموں کا رنگ چڑھ گیا. تیرے کاموں پر میرے کاموں کا رنگ چڑھ گیا. تیری صفات پر میری صفات کا رنگ چڑھ گیا. ابھی اب بچا کیا ہے؟ بچا کیا ہے؟ اب ایک کہ ذات بچی ہے اور میں بچا. او ادنا او ادنا. فاصلہ قریب ہو گیا. کتنا؟ 2 کمانوں کا. ادھر حضور ادھر اللہ پاک کی ذات گرامی. فاصلہ قریب ہو گیا 2 کمانوں کا. کتنا؟ 2 کمان کا. حبیب اب یوں کرتے ہیں ساری صفات رنگ چڑھ گئے. اب میں تیری ذات پر اپنی ذات کا رنگ چڑھاتا ہوں. تیری ذات پر اپنی ذات کا رنگ چڑھاتا ہوں. جب یہ جنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر آقا کریم ہجرت فرما کر جب قباء میں پہنچے نا تو لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے. دیکھنے میں ذرا مغالطہ کھانے لگے کہ حضور پاک علیہ السلام ذرا کون ہے اور ابو بکر کون ہے. اور بعض نے تو حضور ابو بکر کو اس انداز سے دیکھا کوئی ہاتھ چوم رہا تھا کوئی کپڑے چوم رہا تھا. انہیں خدشہ پیدا ہوا یہ مغالطے پڑ گئے ہیں. یہ لوگ مغالطے میں آ گئے ہیں. اپنی چادر اٹھائی اور حضور کے ساتھ پر ٹانگ دی. بتایا لوگوں آتا یہ ہے میں تو غلام ہوں اور میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مغالطہ لگا کیوں؟ مغالطہ لگا کیوں؟ حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کے صدیق کے اوپر کیسے ہو گئے؟ ہاں وہ جو 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر کی گود میں حضور کا چہرہ تھا جو چہرہ تھا. اور حضور تکتے رہے میرے ابو بکر کو اور ابو بکر تکتے رہے میرے حضور کو. وہ 3 دن اور 3 راتیں توجہ فرمائی تو انوار مصطفیٰ کا رنگ ابو بکر کے چہرے پر اللہ اکبر. وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جلوہ مصطفیٰ ابو بکر کی چہروں پر پڑتا رہا. لوگ سارے ابو بکر پڑھتے رہے. وہ انوار مصطفیٰ جذب ہو گئے. کس میں چہرہ ابو بکر میں. دوستان محترم اسی مثال کو دیکھ کر وہ لمحہ کیسا لمحہ جو 3 دن نہیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گلیلوں سیر کرائی تھوڑے سے وقت میں. اور وہ تھوڑا وقت کتنا تھا نہ جانے کتنا وقت تھا. کروڑوں صدیاں بیت گئی. اگر 3 دن مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھے تو مغالطے میں پڑ جائے تو صدیاں اللہ کو تکتا رہا اور اللہ مصطفیٰ کو تکتا رہا. اس آگے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ محترم جو صدیوں رب کائنات میرے مصطفیٰ کو تبدیل رہے. جب واپس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ رأیتو فی احسن صورتی. میں نے بڑا حسین پایا.
اور جملے فرما دیا من رعانی فقط ران الحق، لوگوں سنو اب جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، واہ واہ واہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ ساری معرفتیں ربی کائنات میں مصطفیٰ کریم کو عطا فرما کر چاہا کیا، چاہا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا تھیم کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے لوگوں اب تمہاری نجات صرف اور صرف میرے حضور کی پہچان پر ہے، واہ واہ واہ، بس میرے حضور کی پہچان پر ہے، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے میں ہے، شان رسالت کو سمجھنے میں ہے۔ اگر حضور کی پہچان ہو گئی تو تمہاری نجات ہو گئی، اگر حضور کی پہچان نہ ہو سکی تو سن لو تمہاری دین بھی گیا، دنیا بھی گیا، آخرت بھی گیا۔ واہ واہ واہ، آئیے آخر فرمایا علیہ السلام نے فی ان الامانۃ تسأل عن مکانہ فی القبور۔ اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا تو بتائیں کہ قبر میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، قبر میں ہم سے کیا پوچھا جائے؟ کیا پوچھ جائے گا؟ آقا نے فرمایا سنو کیا پوچھے گا، وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ عَنِّي تَفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ۔ لوگوں تم سے قبر میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، صرف ایک بات پوچھی جائے گی، اے 70 سال 65 سال 90 سال گزار کر آنے والے ان کے بارے بتائیے کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 12137، مسلم احمد کی حدیث ہے اور جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 139 ہے۔ حضور نے کہا اما فتنۃ القبر، ہائے ہائے، قبر کا سب سے بڑا جو سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ فَبِي تَفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، تم سے یہ پوچھا جائے گا اے قبر میں آنے والے یہ سامنے ہستی ہیں، بس یہ بتائیے کون ہے، یہ بتائیے کون ہے۔ بخاری شریف کی کتاب ہے صحیح بخاری کی، اس میں پہلی حدیث ہے بدر وحی، اور پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، شروع ہوتی ہے، اور اس کتاب کی آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور وزن پر بھاری ہیں، یہ آخری حدیث ہے۔ توجہ، پوری بخاری کے اندر جو قرآن کے بعد دوسری بڑی کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر 11 دفعہ حدیث کو ریپیٹ کیا ہے، اور پوری بخاری کے اندر صرف ایک ہی سوال لکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوری بخاری میں ایک ہی سوال، بولیے پوری بخاری میں صرف ایک سوال۔ میں صرف حدیثوں کے نام، حدیث تو ایک ہی ہے، میں حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ یقین اور کامل ہو جائے کہ سنو سنو سنو، جسے حضور کی معرفت نہ ہو سکی بھول گیا۔ اگر حضور کی پہچان نہ ہو سکی اتنی عمر میں، اس لیے مقام جو بتائے اپنے رنگ چڑھائے، ناموں پر رنگ چڑھائے، کاموں پر رنگ چڑھائے، صفات پر رنگ چڑھائے، ذات پر رنگ چڑھائے، کیوں؟ اس لیے محبوب تجھے دیکھ کر مجھے مانے، ہائے 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 ہائے، تجھے پہچان کر میری پہچان کرے۔ واہ واہ واہ، امام بخاری نے وہ جو حدیث ہے من ربو کا ما دینو کا، یہ لکھا ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی سوال لکھا ہے ما کنت تقول فی حقی حال رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث نمبر بس آپ کے عقیدے کو پختہ کے لیے، حدیث نمبر 86 184 922 1053 1054 1061 1235 1373 2519 2025 2520 اور 7287۔ 11 دفعہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ایک ہی سوال لکھا ہے، 3 سوال نہیں لکھے، واہ 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 واہ، 3 سوال ایک ہی سوال لکھے۔ وہ حضور کی معرفت کا، حضور کی معرفت کا جمیع محدثین کرام نے، حتیٰ کہ دیوبند کے نامور علامہ صاحب انور شاہ کشمیری، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے کہا یہ، اور محدثین نے لکھا کہ یہ 3 in 1 ہے۔ واہ 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 واہ، گرین ون، ایک سوال جو ہے 3 سوال اسی میں، ہائے ہائے ہائے، 3 سوال اسی ایک میں ہے۔ واہ واہ، پھر پوچھا کہ یہ 3 سوال پوچھے کیوں تھے؟
فرمایا پہلا سوال مان ربوں کا پوچھا اس لیے تھا کہ آنے والے تو بتا کہ تو کس کو رب کو مانتا ہے، کافر ہے کہ مومن ہے، تاکہ رب کی اور دوسرے ماننے والوں کی کلاسیفائی ہو سکے کہ رب کو کون مانتا ہے اور کسی اور کو کون مانتا ہے۔ پہلا سوال مان ربوں کا اس لیے پوچھا کہ پہچان ہو جائے کہ قبر میں آنے والا مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، منافق ہے، کون ہے۔ کیا بات ہے۔ جب پہلا سوال ہو گیا تو دوسرا سوال اس لیے پوچھا کہ تو کس مذہب کا ماننے والا ہے، تو یہودیت کا ماننے والا ہے، عیسائیت کا ماننے والا ہے، یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ دوسرے سوال نے اس کے مذہب کو ڈیفائن کر دیا۔ بے شک۔ اور جب تیسرا سوال ہے تو میں اچھا اگر تو مسلمان ہے نا، مسلمان ہے اور تو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، پھر بتا یہ کون ہے، پھر بتا یہ کون ہے، پھر بتا اگر تو مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں تو پھر بتا یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ماں کنتا تقول، صرف طلباء کے لیے، علماء کے لیے نہیں، اور جانتے علماء جانتے ہیں، طلباء کے لیے ماں کنتا ماضی ہے، تقول فعل مضارع ہے، اور عربی کا بہت واضح اصول ہے، کلیہ ہے عربی کا، جب مضارع اور فعل ماضی دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس کا معنی بنتا ہے کہ اب دیکھ کر نہ بتا یہ کون ہے، یہ بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ دیکھ کر ساری مان لگے، دیکھ کر ساری مان لگے۔ دنیا میں ماضی استمراری یا ماضی استمراری، یا یہ لفظ عربی کا بولو، ماضی استمراری، یعنی اب دیکھ کر نہ بتا کہ اب کیسے ہیں، اب بتا تو ممبر پر بیٹھ کر کیا کہا کرتا تھا، تو کتابیں کیا لکھا کرتا تھا، میرے منہ میں کیا کہا کرتا تھا، میرے جیسے یہ جانتا کچھ نہیں، ان کا علم ہمارے جیسا ہے، اب بتا دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا، دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مومن جواب دے دے گا نا، اور قرآن نے وہ فرمایا حدیث پاک میں، وہ مومن ایک بار نہیں، وہ مومن 3 بار کہے گا، کیا کہے گا، ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ۔ حیران ہوا یہ پڑھتا حیران ہوا، جواب بھی کوئی دینا سی نا، یہ بار بار کیوں کہا، یہ بار بار کیوں کہا، بار بار اس لیے کہا کہ سچا مومن بجٹ میں آ جائے گا، وہ بھول جائے گا، وہ تڑپ جائے گا کہ میں کیا پہنچا ہوں اس کے دعا کے واسطے، اس کا کیا پوچھتے ہو، وہ بار بار کہے گا، بجٹ میں آ جائے گا، اسے اپنے ہوش ہی نہیں ہے منہ کو دے کر، ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات ہوگی نا تو فرشتے پتہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، سانو پہلے ہی پتہ سیا تو یہی کہنا، قد کنا نعلم، ہمیں پہلے علم تھا انک تقول ھذا، کہ تو نے یہی کہنا ہے۔ تو میں تو معافی مانگ فرشتوں سے قبر میں کہوں گا جی تانوں پتہ سے پوچھیا کر دو، جو پتہ سیدھے پوچھا کیا تو پھر وہی کہیں گے حکم دے غلام جی، سیدھے حکم دے غلام۔ اچھا اب یہ بات ہوگی نا، اب کیا کہتے ہیں، اب اسے کہتے ہیں تو یہ معرفت مصطفیٰ ہو گئی، شان کے ساتھ پتہ چلے کون ہے۔ اب سن نم قدومت العروس، اب اس قبر میں اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی۔ اچھا اعتراض کرنے والے عجیب ہوتے ہیں یار، اعتراض کی بچھاڑ ہو گئی۔ حدیث تو یہ بیان کرتی، وہ کہتے ہیں حدیث تو یہ بیان کرتی ہے کہ اب تو سو جا، تو جو بندہ سو جائے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قبر پر کون آیا۔ سویا ہوا بندہ کیا جانے کہ میری قبر پر کون آیا۔ تم دعا کراتے ہو حضور اللہ پاک اس کے دعا کر دیں، وہ سنتے، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، کبھی سویا ہوا بندہ بھی سنتا ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیا کہ تم قبروں پر جاتے ہو، مزارہ کے اولیاء پر، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، وہ تو
تو سویا ہوا وہ سنتا نہیں. بے شک. ہائے کاش انہیں پوری حدیث پڑھی ہوتی. فرمایا نام سو جا. انہوں نے بس یہی لے لیا جیسے قرآن میں آتا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ. وہ نماز نہیں پڑھنی بھائی ہو, نماز نہیں پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھیا کرو, نماز نہ پڑھیا کرو. اگلا نہیں پڑھیا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب تم نشے کی حالت میں. ہائے ہائے ہائے. جب تم نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھے. آدھا حصہ لے لے آدھا چھڑتا. فرمایا نہ سو جا, اگیوں چھڑتا. لو جی تسی قبر تے جاندے ہو, کچھ ستے پئے نے کامیاب ہو گئے, انہوں کی پتا قبر تے کون آیا. اگے آ کر فرمایا نم کنومۃ العروس, یہ جو سو جا جی میں پہلی رات کی دلہن سوندی ہے. ہائے ہائے ہائے. پہلی رات کی دلہن سوتی. اللہ پاک جی میں بیویاں نے سلامت رکھے, آمین. جنہیں اللہ کو چلے گئی ہیں خوشی فرمائے, جنہیں شادی ہو چکی ہے ہاتھ کھڑا کرو تو پر میری بھی ہو گئی ویسے. چلو بس ہوں ٹھنڈری مارنی. جب پہلی رات سی شادی دی تو مشہری لگی ہوئی سی تو کمر سے گئے سی دسنا کہ پہلی رات کی دل سنتی پی سی. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. اب وہ تو جب دروازہ ہر کسی آہٹ ہوئی ہو گئی, وہ جاگے ہوئی میرا محبوب آ گیا. میرا آقا فرماتا ہے کہ نومت العروس ان سونا جو پہلی رات دلہن سوتی ہے. ارے نادان انہیں بتاؤ نادانو, کبھی پہلی رات دلہن بھی سوتی ہے؟ وہ تو محبوب کے انتظار میں ہوتی ہے, آنکھیں بند ہوتی ہے, آنکھ کا انتظار کرتی ہے, دروازہ کھلے اور محبوب کے انتظار کرتی ہے. واہ واہ واہ. اس طرح سو جاتا ہے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. کبھی پہلی رات دلہن نہیں سوتی بابا جی. اللہ اکبر. پھر بعد میں آقا کے فرمایا جب قبر میں دیدار ہوگا نا, دیدار کیسا ہوگا. بعد میں یہ کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. میری ناقص تحقیق میں آپ سے یہ سوال بھی کروں گا, اگر یہ کوئی صحیح روایت مجھے مل جائے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا. محدثین کرام نے فرمایا ہے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ حضور پاک خود ہر ایک مومن کی قبر میں تشریف لائے. اگر کوئی حدیث کا نمبر مل جائے مجھے ضرور بتانا. جمیع محدثین نے کہا کیا جب میت پہنچتی ہے تو قبر میں جو میت لیٹی ہے اس سے لے کر حضور کے راستے تک سارا راستہ صاف ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. راستہ سارا صاف ہو جاتا ہے, اور میت ہزاروں لاکھوں میں دور گنبد خضرا کے مکی کو اپنی قبر کے اندر یوں دیکھ لیتی ہے, یوں دیکھتی ہے جیسے قریب بودے مکانی قرب مکانی بدل جاتا ہے. بودے مکانی قرب مکانی بدل جاتا ہے, یعنی لمبا فاصلہ قریب ہو جاتا ہے, اور میت اپنے قبر کے اندر لاکھوں کروڑوں میل دور کے فاصلے کو میت دیکھ لیتی ہے. یہ میرے حضور ہے, یہ میرے حضور ہے. توجہ, اب یہاں پر میت جو ہے جو مومن یہاں پر قبر پہنچا وہ تو لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر نبی کو دیکھ لے تو نبی نہیں دیکھ سکتا. کیسی باتیں کرتے ہیں یار. میت تو دیکھ لے کہ میرے حضور ہیں, میرے حضور ہیں. توجہ, اب جو میں نے کہا بودے مکانی کہتے لمبے فاصلے کو, اس کو بدل دیا قرب مکانی میں, قریب کر دیا. اسی لیے سوال یہ فرمایا ما کنتا تقول فی حقی حاضر حاضر کے معنی یہ جو میں نے حاضر ہے یہ. اب جو اتنا فاصلہ تھا, جو اتنا فاصلہ تھا وہ مٹ گیا, اور حضور دور کے نہ رہے, قریب آ گئے. حضور قریب آ گئے. اس لیے فرمایا ما کنتا تقول فی حقی حاضر حاضر کہتے ہیں یہ جو حاضر میں نے یہ, زادی کا میں نے وہ, حاضر قریب کے لیے, زادی کا دور کے لیے. اب بتا یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے تیری قبر میں, اتنا لمبا فاصلے کہ تو یہاں تو پہچان لیا حضور کو, تو میرے حضور کی پہچان کا عالم کیا ہوگا جس پر حضور اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو. اللہ کا رنگ چڑھا ہوا.
تو دوستان محترم اسی پر اتفاق کرتے ہوئے ریلیز کروں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دیکھ لے شاید کئی منجن مگر سوال یہ نہیں ہونا کہ ہون دس بھی میرے حضور کی تانے لگتے ہیں. سوال یہ ہونا دنیا کی کیڑا ہوتا سیگا, کتاباں کیڑیاں پڑھتا ہوتا سیگا, کیڑے مولس ہوتا ہوتا سیگا جی یہ کہتے سیگے نا وہ تو ساڑھے ورگے نہیں, ساڑھے جیسے نہیں, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں. اب بتا دے کر اس کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا. تو تمام سامعین اپنے عقیدے کو درست کر لو بقول اعلیٰ حضرت آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ.